بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں فصاحت کلام کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ فصاحت کلام یعنی وہ حسن اور زیبائی جو کسی کلام کو حاصل ہوتی ہے چار چیزوں کی موافقت کی وجہ سے۔ ایک، قیاس نحوی کے مطابق ہو۔ دو، اس کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہو۔ تین، اس کا معنی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہو۔ چار، اس کے مفردات فصیح ہوں۔ ان چار چیزوں کی موافقت کی وجہ سے کلام کے اندر جو حسن اور زیبائی پیدا ہوتا ہے اسے فصاحت کلام کہتے ہیں۔ یہیں سے سمجھ میں آیا کہ چار چیزیں مخل فصاحت ہیں۔ اگر چار چیزوں میں سے ایک بھی چیز کلام کے اندر ہوگی تو وہ کلام فصیح نہیں کہلائے گا۔ ایک، مفردات فصیح نہ ہوں تو بھی کلام فصیح نہیں ہوگا۔ دو، ضعف تألیف یعنی کلام مشہور اور معتبر نحوی قواعد کے برخلاف ہو، فصیح نہیں ہوگا۔ تین، تنافر کلمات یعنی کلام کا ایسا اجتماع کہ جس کی وجہ سے اس کلام کو ادا کرنا مشکل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تنافر کلمات۔ کہ ہم نے اپنے گروپ پر ایک کتاب رکھی ہے درر البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر 23، وہاں پر آخر میں انہوں نے ایک مثال دی ہے اس تنافر کے لیے کہ خوبصورت مثال ہے۔ دیکھیں میں اس کو پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ بتتنا و بتتکم تنازعتا فی بطن بیتنا، بتتنا بتت بطن بتتکم مثل ما بتتنا بتت بطن بتتکم بتتکم لا تقدروا ان تبت بطن بتتنا۔ کتنا مشکل ہے یہ، تو میں آرام آرام سے پڑھ رہا تھا، اگر اس کو تھوڑا سا تیز پڑھیں گے تو اصلا نہیں پڑھ پائیں گے۔ اچھا، بطہ جیسے یہاں پر حاشیے میں معنی بھی کیا، بطہ وہی بدخ کو ہی کہتے ہیں بطہ، اور دوسرا بطہ فعل کی صورت میں خرکہ کسی چیز کو پھاڑنا، چیرنا، پھاڑنا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ بطن ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ کو کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں اس عبارت کا معنی بالکل روشن ہے، یعنی جدا جدا اگر ایک کلمے کو دیں بطتن، اس میں کوئی تنافر نہیں ہے، لیکن ملا کر جو اس طریقے سے ذکر کیا ہے تو تنافر پیدا ہو گیا ہے۔ بتتنا و بتتکم یعنی ہماری بدخ اور آپ کی بدخ، تنازعتا دونوں میں جھگڑا ہو گیا، فی بطن بیتنا ہمارے گھر کے پیٹ میں یعنی ہمارے گھر کے درمیان، ہمارے گھر میں، تو بتتنا بتت بطن بتتکم تو ہماری جو بدخ تھی اس نے آپ کی بدخ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ کہ آگے ترجمہ بالکل روشن ہے۔ یہ ہو گیا تنافر کلمات کہ دیگے مخل فصاحت ہو جاتا ہے۔ خوب، چوتھا عیب کہ جس کے بارے میں گفتگو ہم کر رہے تھے وہ ہے کہ کلام تعقید سے خالی ہونا چاہیے۔ تعقید لغتاً کہتے العقد بشدت، ایک چیز کو مضبوط طریقے سے باندھ دینا، اسے کہتے ہیں تعقید۔ اور اصطلاحاً تعقید سے مراد یہ ہے کہ کلام اتنا گنجلک
اور غیر واضح ہو کہ اس کے معنی مقصود کو سمجھنے کے لیے مخاطب بیچارہ پریشان ہو، مخاطب بیچارہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اصلاً سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، پریشان ہو جائے، ایسے کلام کو کہتے ہیں کلام معقد، کہ تعقید ہے اس میں، وہ کلام کیا ہے؟ مغلق ہے، غامض ہے، غیر واضح ہے، مبہم ہے، سامع بیچارہ اس کے معنی مقصود کو سمجھنے میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو، ایسے کلام کو کہا جاتا ہے تعقید۔ درست آگا؟ تعقید اور ضعف تالیف میں فرق ہے، کیونکہ تعقید جیسے کہ بیان کریں گے کہ درست ہے کہ تعقید میں امور خلاف اصل کا ارتکاب کیا جاتا ہے، لیکن امور ممنوعہ کا ارتکاب نہیں کرتے، جبکہ ضعف تالیف میں امور ممنوعہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے۔ مثلا اضمار قبل ذکر، خود دیکھیں ممنوع ہے نحات کے نزدیک، لیکن یہاں پر جیسے ذکر کریں گے تعقید میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ممنوع ہو، لیکن برحال خلاف اصل ہے، خلاف اصل ہے تو وہ کبھی کبھار اتنی چیزیں جمع ہو جاتی ہے کہ معنی مقصود سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو پس تعقید کا معنی یہ ہے کہ کلام اس طریقے کا مبہم اور غیر واضح ہے جو اپنے معنی مقصود کو نہیں سمجھا رہا۔ اچھا، یہ اس کی دو قسمیں، کہتے ہیں کہ یا تعقید لفظی ہے یا تعقید معنوی ہے۔ اچھا، تعقید لفظی کا مقصد یہ ہے کہ کلام غیر واضح ہے نا، مبہم ہو رہا ہے، معنی مقصود سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کی ترتیب اور ان کا نظم و نسق خراب کر دیا گیا ہے، یعنی جس لفظ کو جس جگہ پر ہونا چاہیے اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا ہے۔ یہ کلام کی ترتیب اور نظم ضبط کو اتنا الٹ پلٹ کر دیا گیا ہو کہ اب مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہو، اسے کہتے ہیں تعقید لفظی۔ کہ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، مثالیں بھی دیتا ہوں، پھر تعقید معنوی کی طرف جاتے ہیں۔ الرابع التعقید وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ، فرماتے ہیں کہ تعقید یعنی کلام کا دلالت کرنے کے لحاظ سے پنہان اور مخفی ہونا۔ دلالت کس چیز پر؟ دلالت علی ما ارید منہ، اس چیز پر کہ جو چیز اس سے ارادہ کی گئی ہے، یعنی ما ارید منہ سے مراد وہی معنی ہے، یعنی کلام اپنے معنی مراد پر دلالت کرنے میں کیا ہو؟ مخفی ہو، پنہان ہو، جیسے کہ عرض کیا کہ مبہم ہو جائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اس کی دو قسمیں، التعقید اللفظی، تعقید لفظی، یہ کیا بلا ہے؟ وَهُوَ التعقید، یہ وہ تعقید اور ابہام ہے کہ الحاصل، جو حاصل ہوتا ہے کہاں سے؟ من وضع الالفاظ فی غیر المواضع، کہ الفاظ کو رکھا جائے ایسی جگہوں پر کہ جس جگہ پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ درست ہے؟ وضع الالفاظ فی غیر المواضع، ان مواضع کے علاوہ میں رکھا جائے۔ کون سے مواضع کے علاوہ؟ اللائقۃ بہا، جو مواضع ان کے لائق تھے ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہ پہ رکھا جائے، یعنی جس جگہ پر ان الفاظ کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیں۔ حالا من تقدیم او تاخیر، چاہے مثلا کسی کو مقدم کرنا ہو مؤخر کر دیں، کسی کو مؤخر کرنا تھا مقدم کر دیں، او حذف بلا قرینۃ، یا بغیر قرینے کے مثلا کسی چیز کو حذف کر دیں، او فصل باجنبی بین الکلمات، یا مثلا
کلمات کے درمیان ایک اجنبی کا فاصلہ لائیں کہ التی ینبغی تجاورھا، ایسے کلمات کے جن کو آپس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم جوار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بغل میں ہونا چاہیے، لیکن آپ ان کے درمیان اجنبی کا بہت زیادہ فاصلہ لے کر آئے۔ خب اس صورت میں بھی کیا ہے، کلام فصیح نہیں رہے گا۔ اچھا یہاں پر ایک تطبیقی مثال بھی دوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جو وضو والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ خب اس آیہ کریمہ میں اختلاف ہے نا، کہ برادران اہل سنت کا ماننا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اختلاف ہے کس میں، وَأَرْجُلَكُمْ پر، کہ اس ارجلکم کا کس پر عطف ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں دھونا ضروری ہے وہ کہتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اس وجوہکم اور ایدیکم پر عطف ہو رہا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ اس کا عطف ہو رہا ہے، یعنی دھو تم اپنے چہروں کو، اپنے بازوؤں کو اور اپنے پاؤں کو، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہ، اس کا عطف ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، رؤوسکم پر عطف ہے۔ اچھا ممکن ہے آپ کہیں بھائی ارجلکم تو منصوب ہے، رؤوس تو مجرور ہے، تو یہ کیسے اس پر عطف ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اولاً ایک قراءت وَأَرْجُلِكُمْ بھی آئی ہے، اس صورت میں تو مطلب روشن ہے اس قراءت کے مطابق۔ دو، یہ جو دوسری قراءت ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اس صورت میں بھی مطلب واضح ہے کہ ارجلکم کا عطف ہو رہا ہے بے رؤوسکم کے محل پر، کہ محلن منصوب ہے کیونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کے محل پر عطف ہو رہا ہے لہذا منصوب ہے۔ اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وجوہکم پر عطف ہو رہا ہے، کس کی بات کو مانے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات درست ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی بات خلاف فصاحت ہے، یہ شاہدی مثال ہے جس کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے کہ تذکرۃ الفقہاء کے اندر علامہ حلی نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے۔ تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصنیف ہے جو فقہ مقارن کے بارے میں ہے، یعنی تمام مذاہب فقہیہ کو وہاں پر مطرح کرتے ہیں اور وہاں پر بحث کرتے ہیں کہ مکتب تشیع میں یہ ہے اور کیوں ہے، بہت ہی اچھی کتاب۔ وہاں پر ایک استدلال یہ بھی کیا ہے آغا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف وجوہکم اور ایدیکم پر ہو تو کلام فصاحت سے گر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت میں ایک شرط یہ ہے کہ کلام کے اندر تاکید نہیں ہونی چاہیے۔ خوب تاکید لفظی کہتے ہیں کہ آپ الفاظ کی ترتیب کو اس طریقے سے گڈمڈ کر دیں، خراب کر دیں، ادھر ادھر کر دیں کہ سننے والا سامع بیچارہ معنی کو سمجھنے میں پریشان ہو جائے۔ اور من جملہ سوء ترتیب میں سے یہ ہے کہ دو کلمات جو ہم جوار ہیں ان کے درمیان اجنبی کا فاصلہ لے کر آئے۔ خب یہاں پر آپ یہی کر رہے ہیں نا، وَأَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ کے درمیان آپ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اس کا فاصلہ لے کر آ گئے، خب اجنبی کا فاصلہ لے کر آئے۔ یہ اجنبی کا فاصلہ کلام کو معقد کر دیتا ہے، تاکید لفظی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مقصود اس طریقے سے ہو اور کلام کے درمیان جو ہے وہ کیا ایک ایسے اجنبی کا فاصلہ لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے ترتیب خراب ہو جائے اور سامع بیچارہ پریشان ہو جائے کہ مقصود کیا ہے۔ ایک
دلیل علامہ ہلی کی یہ بھی ہے کہ وہاں پر ان کے بات کو ذکر کرتے کرتے یہ بھی کہتے ہیں وَلِاشْتِمَالِهِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْفَصَاحَةِ بِالْإِنْتِقَالِ عَنْ جُمْلَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْغَرَضِ مِنْهَا إِلَى مَا لَا تَعَلَّقَ لَهُ إِلَى مَا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِهِ۔ یہ تذکرۃ الفقہ میں عبارہ ہے، شاید مثال تھا تو اس لیے عرض کیا کہ اگر کلمات کے درمیان اجنبی کا فاصلہ آ جائے تو دیگر جس کی وجہ سے کلام معقد ہو جائے، مطلوب سمجھ میں نہ آئے، کقول المتنبی، جیسے متنبی شاعر ہے اس کا قول۔ اس شعر پر غور کیجئے گا، جفخت وہم لا یجفخون بہا بہم شیم علی الحسب الاغر دلائل۔ لیکن پہلے میں لغوی معنی کروں۔ جفخت یعنی میں نے افتخار کی، جفخت یعنی اس نے افتخار کیا، درست ہے، جفخ افتخار کرنے کے معنی میں۔ لا یجفخون یعنی وہ فخر نہیں کرتے۔ شیم شیمت ان کی جمع یعنی خلق و خو، اخلاق و عادات۔ حسب تو حسب آپ کو معلوم ہے، اغر یعنی شریف اور آغا جو ہو، سائیں جس کو ہم اردو سندھی میں کہتے ہیں، درست ہے۔ اب اس بیت کو سمجھنے کے لحاظ اگر لفظی ترجمہ کریں نہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ جفخت افتخار کیا، وہم لا یجفخون بہا بہم وہ افتخار نہیں کرتے ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے ساتھ، کیا بہا بہم، شیمون علی الحسب وہ خلق و خو علی الحسب الاغر دلائل، ترجمہ ہی نہیں بن رہا۔ حالانکہ اگر اس شعر کی ترتیب کو صحیح طریقے سے رکھا جائے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ہم لا یجفخون بہا، اس کو بالکل جملے کی آخر میں لے کر آئیں، درست ہے۔ علی الحسب الاغر سے پہلے دلائل کو لے کر آئیں، یعنی شیم دلائل، ایسے تو اس صورت میں بالکل مطلب روشن ہو جائے گا۔ یعنی ایسے ہے کہ خود آخر میں یہ دے رہا ہے، یعنی یوں ہے، جفخت شیمون، درست ہے، یعنی افتخار کرتی ہے، کیا خلق و خو، اخلاق خوب، جو اچھے اخلاق ہے وہ افتخار کرتے ہیں، درست۔ جفخت شیمون بہم، ایسے ہے، جفخت شیمون بہم، کہ افتخار کرتی ہیں، کون افتخار کرتی ہیں؟ وہ شیم، وہ خصوصیات، وہ نیکیاں، وہ اخلاق حسنہ۔ جفخت شیمون بہم یعنی اخلاق ان لوگوں پر، اچھی عادتیں ان لوگوں پر فخر کرتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، درست ہے، جبکہ وہ لوگ خود ان اخلاق اور نیکیوں پر فخر نہیں کرتے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بابا ہمارے جو ممدوح ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ جن پر خود اخلاق فخر کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو اپنے اخلاق پر فخر ہو۔ وہی جو امیر المؤمنین کے لیے سعد بن سوحان نے جملہ کہا تھا کہ یا علی، آج آپ نے خلافت پر بیٹھ کر مسند خلافت کو زینت بخشی ہے، نہ کہ مسند خلافت نے آپ کو زینت بخشی ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر کچھ اسی طریقے کی بات کر رہا ہے کہ بابا میرے ممدوح ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اچھے اخلاق کو فضیلت ملتی ہے، نہ کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے میرے ممدوح کو فضیلت مل رہی ہے۔ لیکن ترتیب کتنی گڑبڑ کر دی ہے
کہ کہہ رہے ہیں کہ اصلہ جفخت یعنی ای افتخرت یعنی فخر کرتی ہے کیا؟ شیمون وہ اخلاق وہ نیکیاں کہ دلائل علی الحسب الاغر کہ جو دلیل ہے علی الحسب الاغر ان کے حسب پر، اغر یعنی ان کے شریف ہونے پر، درست ہے؟ جفخت شیمون بہم یہ اخلاق ان پر فخر کرتے ہیں، یہ خصوصیات ان پر فخر کرتی ہیں، وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا جبکہ یہ لوگ ان شیم اور اخلاق پر فخر نہیں کرتے۔ دیکھا یہ تعقید لفظی ہے، ای خود ہی معنی کرا افتخارت الشیم والاخلاق الفاضلۃ بہم یعنی شیم یعنی خصوصیات اور اخلاق فاضلہ ان پر فخر کرتا ہے، وَهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ بِالْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ جبکہ یہ لوگ خود اخلاق اور شیم پر کیا ہے؟ فخر نہیں کرتے، ان پر اخلاق کو فخر ہے۔ خوب یہ مثال ہو گئی تاکید لفظی کی کہ تاکید لفظی یعنی نظم کلام میں اختلال آ جائے، اس کی ترتیب کو خراب کر دیا جائے، جس کی وجہ سے کلام میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جو ہے ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ معمولاً اس کے لیے ایک دوسری مثال بھی دیتے ہیں، وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكَ ابو امہی حی ابوہ یقاربہ کہ دیکھیں اس کو خاص ترتیب کے ساتھ جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے کہ انہوں نے تمرین میں بھی دیا ہے، مختصر المعانی میں بھی یہ شعر آیا ہے، یعنی اصل میں وما مثلہ فی الناس حی کہ یقاربہ الا مملکن کہ ابو امہی ابو ہو۔ تو بہرحال یہ مختصر کی طرف مراجعہ کیجئے گا۔ خوب دوسری چیز ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کیا ہے؟ تاکید معنوی یہ ہے کہ معنی اول سے معنی مقصود کی طرف منتقل ہونے میں اختلال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اس کے اولی معنی سے معنی ثانی یعنی جو مقصود متکلم ہے اس کی طرف منتقل ہونے میں مشکل پیدا ہو رہی ہو۔ مثال دوں ایک دو باتوں کو روشن کرنے کے لیے چند مثالوں کو ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ مجاز کو استعمال کرتے ہیں، ایک مرتبہ کنایے کو استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اسی کتاب میں مجاز اور کنایے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مجاز یعنی لفظ کو غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال کیا جاتا ہے، منتہی قرینے کے ساتھ۔ کنایے میں کیا ہوتا ہے کہ ملزوم کو ذکر کرتے ہیں اور ارادہ آپ لازم کا کرتے ہیں۔ مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ آپ کہتے ہیں کہ زید طویل العصا، زید کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ خوب یہ کنایا ہے اس بات سے کہ زید کا قد بڑا ہے، بلند قامت انسان ہے، اس لیے وہ جو ہاتھ میں لاٹھی اٹھا رہا ہے وہ طویل ہے، بڑی ہے۔ زید طویل العصا، تو یہاں پر تو مطلب روشن ہے۔ کبھی کبھار کنائے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چند واسطے آ جاتے ہیں۔ مثال دوں، زید کثیر الرماد، آغا زید کثیر الرماد ہے، یعنی اس کے گھر کے باہر بہت زیادہ خاکستر ہوتی ہے۔ خوب یہ کنایا ہے اس بات سے کہ زید سخی ہے۔ بھئی کیسے کنایا ہے؟
فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے گھر کے باہر جو خاکستر زیادہ ہے، یعنی اس کے گھر میں لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں. اچھا، لکڑیاں زیادہ جلتی ہے یعنی اس کے گھر میں غذا اور کھانا زیادہ پکتا ہے. اچھا، اس کے گھر میں غذا اور کھانا زیادہ پکتا ہے یعنی کھانے والے زیادہ ہیں. اچھا، کھانے والے زیادہ ہیں یعنی اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں. اچھا، اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں یعنی یہ سخی بندہ ہے. درست ہے. تو یہاں پر کنایے میں بہت سارے واسطے ہوئے جا کر ہم نے اس نتیجے کو لیا. تو کبھی کبھار یہ جو تاکید معنوی کہہ رہے ہیں، اس تاکید معنوی سے یہ مقصود ہے کہ آغا جو لفظ کا معنی اولی ہے اس سے معنی ثانی اور مراد متکلم کی طرف منتقل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی درمیان میں ایسے وسائط اور لوازم ہیں کہ جن کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے تاکید معنوی جنم لیتی ہے. آسان لفظوں میں یوں کہوں، عربی زبان میں کنایات اور مجازات ایک خاص معنی اور خاص مقصود کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب سامنے والا آ کر اسی کنایے کو استعمال کرے لیکن مقصود کوئی اور معنی ہو، اب یہاں پر مشکل ہو جاتی ہے. مثال دوں اس کی، مثلا کوئی بندہ آ کر کسی کی تعریف میں کہے فلان نظیف المطبخ، آگا فلاں بندہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کا کچن بہت ہی صاف رہتا ہے، آپ اس کی تعریف میں کہیں. یا مثلا کہیں فلان نقی القدر، فلاں بندہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کا جو برتن ہے، جو دیگچہ ہے، وہ بالکل ہمیشہ صاف رہتا ہے، آپ اس کی تعریف میں کہیں. خوب یہ تاکید معنوی کو ایجاد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو کنایا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ صفائی پسند انسان ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں فلان نظیف المطبخ، اس کا کچن صاف رہتا ہے. یا فلان نقی القدر، اس کے گھر کے جو دیگچے ہیں وہ ہمیشہ صاف رہتے ہیں. آپ اس کو صفائی سے کنایا لیں. حالانکہ عرب لوگ اس قسم کے جملات بخل شدید کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی فلان نظیف المطبخ یعنی بہت زیادہ بخیل ہے، اس کے گھر میں کچھ پکتا ہی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے. یا مثلا فلان نقی القدر، اس کے گھر کے دیگچے ہمیشہ صاف رہتے ہیں. خوب عرب لوگ کہتے ہیں یعنی بہت بڑا بخیل ہے، یہ گھر میں استعمال ہی کچھ نہیں کرتا. اب کیا ہوا؟ عرب لوگ ان الفاظ کو ایک خاص معنی کے لیے کنایا قرار دے رہے تھے، آپ اس لفظ کو دوسرے معنی کے لیے کنایا قرار دیں. خوب یہاں پر تاکید معنوی جنم لے گی کہ بابا عام طور پر تو عرف تو اس سے یہ معنی مراد لیتا ہے، آپ ایسے کیسے دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں. اس وجہ سے تاکید معنوی جنم لیتی ہے. کہ یہاں پر شاعر کا ایک شعر بھی ذکر کرتے ہیں، دیکھیں مطلب یہی ہے، التعقید المعنوی وہو التعقید وہو التعقید، یہ وہ ابہام ہے کہ الحاصل، جو کلام میں حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ لخلل، اس خلل اور نقص کی وجہ سے کہ جو خلل کس چیز میں پایا جاتا ہے، فی انتقال الذہن من المعنی الاصلی الی المعنی المقصود. آغا ذہن جو معنی اصلی سے معنی مقصود کی طرف منتقل ہوتا ہے اس میں اختلال پایا جائے، اس میں خلل واقع ہو. بِأَن يَكُونَ الْمَعْنَى الثَّانِي کہ المفہوم من الاول بعیداً عن الذہن عرفاً، یعنی وہ دوسرا معنی کہ جس کو آپ معنی اول سے سمجھ رہے ہیں وہ ذہن عرف سے بہت ہی بعید ہو. مثلا جیسے میں نے مثال دیا، واضح مثال، زید نظیف المطبخ.
خوب آپ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ یہ صفائی پسند بندہ ہے، تعریف کر رہے ہیں، لیکن عرف کا ذہن اس طرف نہیں جاتا. عرب بندہ جب بھی اس لفظ کو سنتا ہے کہ زید النظیف المطبخ ہے، اس کا ذہن جاتا ہے کہ یہ بخیل آدمی ہے. نحو قول عباس ابن احنف، کہ اس کا شعر ہے کہ دیکھیں سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، کہ سین یہاں پر زائدہ ہے، تاکید کے معنی میں ہے، یعنی میں طلب کرتا ہوں بعد الدار عنکم، کہ تم لوگوں سے دور ہو جاؤں. میری چاہت یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے دور ہو جاؤں. کیوں؟ نفرت کرتا ہوں نا، لتقربوا، تاکہ ہماری قربت بڑھے. یہ عجیب ہے، کہتے ہیں کہ اگر محبت کسی کے ساتھ بڑھانی ہو تو فاصلہ تھوڑا سا زیادہ رکھو، بہت زیادہ قربتیں بھی خراب کر دیتی ہے. سأطلب بعد الدار عنکم، یعنی بے تحقیق، یہ سین تحقیق کے معنی میں زائدہ ہے تاکید کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے دور رہوں. کیوں؟ لتقربوا، تاکہ تم لوگوں کی قربت حاصل ہو مجھے. وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ، اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہے. لِتَجْمُدَا، تاکہ خشک ہو جائیں. اب یہاں پر دیکھیں دو کنائے استعمال کیے شاعر نے. ایک کنایا یہ ہے کہ آنکھوں کا آنسو بہانا، یہ کنایا ہے کہ وہ غمزدہ ہے. یہ بات درست ہے، درست ہے. آنکھوں کا آنسو بہانا، تسکب عینای الدموع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یعنی میں غمگین ہوں. کیوں؟ لتجمدا، تاکہ وہ خشک ہو جائے. خشک ہو جائے یعنی تاکہ میں بعد میں خوشحال ہو جاؤں، فرح اور سکون حاصل ہو جائے. جیسے پہلے شعر میں کہا نا کہ میں دوری چاہتا ہوں تاکہ قریب ہو جاؤں، اسی طریقے سے ابھی میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ بعد میں خشک ہو جائے. آنسو بہا رہی ہے یعنی ابھی میں غمگین ہوں، بعد میں خشک ہو جائے یعنی میں خوشحال ہو جاؤں. درست ہے؟ ایسے کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جمود عین، آنکھوں کا خشک ہونا، اس کو یہ کنایا قرار دے رہے ہیں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں. حالانکہ آنکھوں کا خشک ہونا عربی زبان میں کنایا ہے اس بات کے لیے کہ بہت زیادہ غمگین ہے دیگے، یعنی اتنا رویا ہے کہ دیگے اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں ہے. جمود عین اس کے لیے کنایا تھا، لیکن شاعر یہاں پر جمود عین کو کنایا قرار دے رہا ہے فرح اور خوشحالی کے لیے. خوب تاکید معنی بھی پیدا ہو گئی. دیکھیں فَإِنَّهُ جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوعِ، تسکبو کا مصدر، فَإِنَّهُ یعنی عباس ابن احنف نے جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوعِ، آنکھوں سے آنسوں کے ٹپکنے کو قرار دیا ہے. کیا؟ جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوعِ، آنسوں کے بہانے کو قرار دیا ہے کنایتاً عن الحزن، کہ یہ کنایا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ محزون ہے، غمگین ہے. کہ اللازم من فراق الاحبا، کہ جو حزن محبوب اور دوستوں سے جدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سکب دموع کنایا قرار دیا ہے اس حزن کے لیے جو فراق احبا اور دوستوں سے حاصل ہوتا ہے. کہتے فَإِنَّهُ جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوعِ كِنَایَةً فَأَحْسَنَ وَأَصَابَ. خوب، یہ اچھا کام کیا ہے، یہ اچھا کام کیا ہے اس نے، واقعاً ایسے ہی ہونا چاہیے. وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ كِنَایَةً عَنِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، لیکن جمود عین کو لتجمدا میں بھی ایک کنایا ہے. بس ایک کنایا تھا تسکبو عینایا میں، اور ایک کنایا ہے لتجمدا میں. تسکبو عینایا میں جو کنایا ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جو جمود عین میں کنایا ہے وہ غلط ہے.
لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ كِنَایَةً، لیکن آنکھوں کے خشک ہونے کو قرار دینا کنایا عن الفرح والسرور، خوشحالی سے، کہ الحاصلین، جو فرح اور سرور حاصل ہوتے من قرب الاحبت و تلاقیہم، محبوبوں کے قربت کی وجہ سے، ان کی ملاقات کی وجہ سے، خوب یہ کام غلط ہے، کیونکہ لأن جمود العین یجعل کنایۃ عن عدم البکاء حالت الحزن، کیونکہ آنکھوں کے خشک ہونے کو قرار دیا جاتا ہے کنایا کس بات سے، کہ بھائی حزن کی حالت میں رو نہیں رہا، یعنی رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو گئے، اس کے لیے کنایا قرار دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلُهَا كِنَایَةً عَنِ السُّرُورِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَ الْعَرَبِ، اور اسی شے کو، جمود عین کو، آنکھوں کے خشک ہونے کو کنایا قرار دینا خوشحالی کے لیے، یہ عربوں کے نزدیک اصلاً معروف نہیں ہے۔ فَلَا يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ إِلَيْهِ، پس جمود عین سے ذہن منتقل نہیں ہوتا اس سرور کی طرف۔ عیناً وہی جو میں نے پہلے مثال دی تھی، فلانون مثلاً نظیف المطبخ، بابا عرب اس سے بخل کو سمجھتا ہے، تم اس کو کنایہ قرار دے رہے ہو کہ صاف آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، خود دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وَهَكَذَا كُلُّ الْكِنَایَاتِ، اسی طریقے سے تمام وہ کنایات کہ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ لِأَغْرَاضٍ، کہ جن کو عرب لوگ خاص اغراض کے تحت استعمال کرتے ہیں، وَيُغَيِّرُهَا الْمُتَكَلِّمُ، لیکن متکلم آ کر اس کو تبدیل کر دے، وَيُرِيدُ بِهَا أَغْرَاضًا أُخْرَى، اور اس سے آ کر دوسرے اغراض اور دوسرے مقاصد کا قصد کرے، يُعَدُّ ذَلِكَ تَعْقِيدًا فِي الْمَعْنَى، تو اس کو شمار کیا جائے گا تعقید معنوی، حیث لا يكون المراد بها واضحا، کیونکہ دیگے اس کنائے سے اور اس بھلے دیگے اس کنائے سے معنی روشن نہیں ہو پا رہا کہ کیا ہے یہاں پر مقصود، سامنے والا تحیر اور پریشانی کے عالم میں رہے گا۔ تو معاف کیجئے گا، اس بات کو تھوڑا سا پورا کرنا تھا، لہذا آج کچھ ہم 5 منٹ زیادہ لے گئے، آئندہ خیال کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔